پریشان کیوں ہو؟ ارے یار شادی کرنی ہے لیکن اتنی لوگوں کی ڈیورسز کا سن چکی ہوں کہ اب ڈر لگنے لگا ہے کہ کوئی ملے گا بھی یا نہیں، اور ملے گا تو کیسا ملے گا. شادی تو ہے ہی گیمبل، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے. ہاں اب تم بولو گی کہ اللہ تعالیٰ سے بہتری مانگو، اچھا گمان کرو، وہ تو میں کر رہی ہوں، لیکن کیا دیکھ کر فیصلہ کروں؟ بالکل. اور اللہ سے بہتری مانگنے کے بعد اپنے پوٹینشیل رشتے میں ان دو باتوں کو ضرور نوٹ کرنا. پہلی یہ کہ اس میں اللہ کا خوف ہے. اللہ کا خوف مطلب وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، پرہیزگار ہے، نشے وشے میں تو نہیں ہے کسی، یہی سب. ہر نمازی میں اللہ کا خوف ہو یہ ضروری نہیں ہے. اس کے دنیاوی معاملات کیسے ہیں؟ فراڈز میں تو نہیں پڑا ہوا، بے ایمانی تو نہیں کرتا، لوگوں سے وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، لوگوں سے بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، لوگوں کے پیسے کھا کے تو نہیں بیٹھ گیا، ہر چھوٹی موٹی بات پہ جھوٹ تو نہیں بولتا، اپنے اچھے کاموں کا ڈھنڈورا تو نہیں پیٹتا، اپنی ادا کی ہوئی نمازوں پر، اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے پیسوں پر یا اپنی صلاحیتوں پر غرور تو نہیں کرتا. مطلب دکھاوے اور اوتھینٹسٹی میں فرق کرنا ہے. تھوڑا مشکل نہیں؟ بالکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. جب کوئی اچھا اور سچا انسان کسی محفل میں جاتا ہے نا تو ایک عجیب سی کامنس ہوتی ہے. مطلب ہر کوئی سکون میں ہوتا ہے، کوئی کچھ بولنے سے پہلے سوچ نہیں رہا ہوتا، ہر جگہ ایک خوشی ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے. لیکن وہیں پر اگر کوئی بناوٹی انسان کسی محفل میں جاتا ہے، کسی گیدرنگ میں جاتا ہے تو ایک عجیب سا خوف ہوتا ہے لوگوں کے چہروں پر، ایون اس کے گھر والوں کے چہروں پر بھی، کہ کچھ بول دیں گے تو کچھ الٹا نہ ہو جائے، کچھ کہہ دیں گے تو کچھ غلط بات نہ ہو جائے، یا پھر اس کی کوئی پول نہ کھل جائے. یہ تمہیں دیکھنا ہے. اوکے، تم نے کہا تھا دو باتیں ہیں، تو دوسری بات کیا ہے؟ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی عزت کرتا ہے یا پھر ان سے ڈرتا اور دبتا ہے. اور یہ کیسے پتا چلے گا؟ عزت کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کے اپنے ڈیسیشنز نہیں ہو سکتے، اس کی اپنی چوائسز نہیں ہو سکتی. وہ عزت کے ساتھ اپنے پوائنٹ آف ویو کو رکھنا جانتا ہو. وہ تمہارے اور اپنے ڈیسیشنز آپس میں مشورہ کر کے کرے، نہ کہ کسی اور کے بولنے پر، نہ کہ کسی اور کے پریشر میں آ کر. لیکن اگر مجھے ایسا انسان مل بھی جاتا ہے اور شادی بھی ہو جاتی ہے تو میں اپنی عزت کیسے کرواؤں اپنے سسرال میں؟ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. تمہاری عزت سسرال میں کروانے کا کام شوہر کا ہے، کیونکہ سسرال ایک واحد ایسی جگہ ہے جہاں پر تم اپنے آپ کو گھس ڈالو. لیکن اگر ان کو عزت نہیں کرنی تو ان کو نہیں کرنی. انہوں نے جو سوچا ہوا ہے تمہارے بارے میں وہی ان کے ذہن میں رہے گا ہمیشہ. یہ صرف شوہر کروا سکتا ہے کہ کوئی تم سے الٹی بات کرنے سے پہلے لاکھوں دفعہ سوچے کہ اس سے اگر الٹی بات کر دی تو بڑی پڑے گی وہاں سے. اور اگر وہ اپنے گھر میں میری عزت کروائے گی نا تو میں کیا کروں؟ تو پھر ان کے لیے خود کو بچانے کی بالکل ضرورت نہیں. اپنی زندگی جیو، اور اگر کوئی تانا وہاں سے آتا ہے تو مغفر میں لپیٹ کے تم بھی مارو، ضرور مارو، کیونکہ اسی طرح ان کا منہ بند ہو سکتا ہے. اچھا ایک بات یہ بتاؤ کہ کیا مجھے اپنے شوہر سے ہر بات شیئر کرنی چاہیے؟ بالکل شیئر کرنی چاہیے، لیکن گیو یور ریلیشن شپ سم ٹائم. لیٹ ہم گین دیٹ ٹرسٹ کہ وہ تم اس کے ساتھ ہر بات کر سکتی ہو، تم اس کو ہر بات بتا سکتی ہو، تم اس کے ساتھ ہر بات ڈسکس کر سکتی ہو. گیو اٹ ٹائم. تم بھی سمجھ جاؤ گی، وہ بھی سمجھ جائیں گے. اور obviously جب آہستہ آہستہ دوستی ڈیولپ ہوتی ہے، ایک دن میں بیسٹ فرینڈز نہیں مل جاتے. There should be that kind of trust that you can share anything without fear of being judged. Okay, last but not the least, worst case scenario کہ اگر وہ مجھ پہ غلطی سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اس کے بعد بہت اپولوجائز کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ایسا نہیں چاہتا تھا کرنا، تو میں کیا کروں؟ تو ایک لات اس کی دونوں لاتوں کے درمیان مارنا اور سوری ضرور بول کے گھر آ جانا. مت سوچنا کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا. میری اماں ایک یہ بات بھی بالکل صحیح بولتی، طلاق یافتہ بیٹی منظور ہے لیکن مری ہوئی بیٹی نہیں. اوکے ناؤ آئی نو، تبھی تم ایسی ہو گئی ہو ماشاءاللہ. اسٹرانگ اینڈ سپورٹیو پیرنٹس ریز دیز کائنڈز آف ڈاٹرز، رائٹ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ.